الحمد للہ قادر الرزاق اللطیف الصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ المرتضی والمجتبی وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زیر رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ توئی آقائے من، مولائے من، والی جان من، توئی دانی کے جست و کسندارم یا رسول اللہ۔ دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی راہ، ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں، پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں۔ تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں۔ اور بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی، بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں۔ اور افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل کائنات سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اور ظلم چاہے مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی تھے اور حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت نے پیدا فرمایا۔ اس نے ہمیں سید الانبیاء جیسا نبی عطا فرمایا، اس نے ہمیں ایک کریم شفیق رحمت للعالمین نبی عطا فرمایا، ایسا نبی جس نے اپنی امت سے ایسی محبت فرمائی ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے ایسی محبت اپنی امت سے نہیں کی۔ اتنی محبت حضور نے اپنی امت سے فرمائی ہے۔ حضور آ رہے ہیں، رب ہب لی امتی، مولا میری امت، زندگی تمام میری امت میری امت میری امت۔ حضور قبر انور میں تشریف فرما ہے، میری امت میری امت میری امت۔ اتنی محبت حضور نبی کریم نے اپنی امت سے فرمائی ہے، اپنی امت سے فرمائی ہے۔ یہ ہم پر بے انتہا فضل ہے اللہ کا کہ حضور جیسا نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور حضور سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کی شرط بیان یوں فرمائی ہے، اس طرح میرے آقا نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے خاطر مجھ سے محبت کرو، اللہ کے خاطر مجھ سے محبت کرو، اس نے تمہیں نعمتیں دی ہے،
اس نے تمہیں آنکھوں میں بصارت دی ہے، کانوں میں سماعت دی ہے، اس نے تمہاری زبان کو گویا کیا ہے، اس نے تمہیں چلنے پھرنے والا بنایا ہے، اس نے تمہیں سید الانبیاء کا امتی بنایا ہے، اس نے تمہیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں عاشق رسول بنایا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے خاطر مجھ سے محبت کرو۔ یعنی حضور اللہ کی نعمتوں کو یاد دلائے، کہا کہ جتنی نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہے سب میرے وسیلے سے فرمائی ہے، میں نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو، میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی جو حضور سے محبت کرتا ہے سچی محبت، اس پر لازم ہے کہ وہ حضور کے گھرانے سے محبت کرے۔ آیتیں اللہ نے نازل فرما دی اہل بیت کی محبت میں، مودت میں، لیکن افسوس اس بات کا آج ہم مسلمانوں کو نمازیں یاد رہ گئی، روزے یاد رہ گئے، حج یاد رہ گئے، زکوٰۃ یاد رہ گئی، جی مدرسے یاد رہ گئے، مسجدیں یاد رہ گئی، سب یاد رہ گیا، لیکن دین کی جو روح ہے، اہل بیت کی محبت، وہ آج ہمارے پاس نہیں رہی۔ ایک فرقے کی دشمنی میں ہم نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے، جی ہم نے کسی کو بچانے کے لیے پوری اہل بیت اطہار کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بتائیے آپ، کیا یہ سرکار سے وفاداری ہے؟ یہ وفاداری نہیں، یہ غداری ہے، یہ بے وفائی ہے۔ وفادار کون ہے؟ جو حضور سے محبت کرے، حضور کی آل پاک سے محبت کرے، وہ سچا مومن ہے۔ میں الحمدللہ مسلسل ایک ہمارا جو ہے تسلسل چل رہا ہے اہل بیت اطہار کے ذکر پر۔ یہ ذکر اہل بیت ایسی چیز ہے کہ ایسے اگر 1000 جمعے بھی ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے 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 تھک جائیں گے، اہل بیت کی شان کما حق ادا نہیں ہو سکتی، ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ در حقیقت وہ بیان نہیں کر سکتے، وہ رتبے نہیں بیان کر سکتے، وہ فضائل نہیں بیان کر سکتے جو اہل بیت اطہار کی ہے۔ کس لیے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اہل بیت ہے، حضور کا گھرانہ، حضور کی محبت، حضور کے عشق کو اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس سے میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محبت کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، ان سے محبت کر۔ لیکن آپ آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اسی خانوادے پر، اسی خانوادہ رسالت پر پانی کو بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، اسی خانوادے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے جس کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض فرمائی تھی۔ کون لوگ تھے یہ؟ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ کیا یہ 22,000 یزیدی یا پھر یہ 2 لاکھ یزیدی جی زمین پھاڑ کر باہر آئے تھے؟ کون تھے یہ کلمہ پڑھنے والی ہی قوم تھی جس نے اپنے نبی علیہ السلام کے نواسوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا تھا۔ آج بڑا افسوس ہو رہا ہے جب ہم انسٹاگرام کھولتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں، عجائب نظر آ رہے ہیں۔ کئی لوگ، کئی طبقوں کے لوگ، جی کئی فرقوں کے لوگ، اور صد افسوس خود اہل سنت سے کئی ایسے ذلیل افراد یزید کی تعریف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یزید خواب میں آیا، کوئی کہہ رہا ہے رحمہ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے رحمت اللہ۔ خدا کی عزت کی قسم ہے جس نے نبی کریم کے دل کو تکلیف پہنچائی ہو، جس نے سرکار کے دل کو دکایا ہو، وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ رحمت اللہ نہیں ہو سکتا۔
وہ رحمہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس فرماتا ہے الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں اللہ کی اور قیامت میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے بروز محشر دردناک عذاب تیار کر رکھا گیا ہے۔ جو رسول اللہ کو تکلیف دے، جو اللہ کو تکلیف دے، رسول کی تکلیف اللہ کی تکلیف ہے۔ جو رسول کو ستائے اس نے گویا اللہ کو ستایا، جس نے رسول کا دل توڑا گویا اس نے اللہ کے غضب کو اس نے دعوت دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول کو ستائے، جو میرے رسول کی توہین کرے، جو میرے رسول کے دل کو تکلیف پہنچائے، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یزید رحمت اللہ نہیں، لعنت اللہ ہے۔ اس نے اس ذات اقدس کا قتل کیا ہے، اس ذات کو اس نے شہید کیا ہے جس کو میرے آقا پاک کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جس کے لیے حضور نمازوں کو لمبی کر دیتے تھے، سجدے لمبے کرتے تھے، جس کو حضور سینے سے لگا کر پالتے تھے، جس کی پیاس حضور کو گوارا نہ تھی، زبان چسا دیتے تھے، وہ حسین ابن علی جو چادر تطہیر کا مالک ہے، وہ حسین ابن علی جو جنت کا وارث ہے، جنتیوں کا سردار ہے، وہ حسین ابن علی جس پر درود پڑھنا ہر طبقے کے مسلمان پر، مومن پر لازم ہے، اس حسین ابن علی کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر ان کی اہل بیت کے ساتھ شہید کر دینا۔ پھر آج لوگ کہتے ہیں کہ یزید مسلمان تھا۔ اگر یزید یہ سب کرنے کے بعد میں بھی مسلمان ہے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں یزید کو مسلمان بولنے والے بھی اسی کی طرح مسلمان ہیں، یزید کی طرح وہ لوگ مسلمان ہیں جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کروڑہا فرشتوں کی جس کے اوپر لعنت ہے۔ یزید کو مسلمان کہنے والوں متوجہ ہو، ہم دعا کرتے ہیں اگر تم یزید کو مسلمان کہتے ہو، اچھا کہتے ہو، تو اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ میدان محشر میں کرے۔ الحمدللہ ہم میدان محشر میں اٹھیں گے تو امام حسین کے غلاموں میں ہمارا حشر ہوگا، ہم غلامان حسین میں، غلامان حسن میں، غلامان علی میں اٹھنے والے ہیں۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ ہمیں امام حسین سے محبت ہے، امام حسین سے۔ تو آج ان لوگوں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے۔ دیکھو تھوڑی سی شہرت کے لیے آج تم یزید کے اوپر تو بات کر رہے ہو، یزید کی اچھائیاں تم نکال کر بنا کر بتا رہے ہو، یزید کو کلین چٹ دینا چاہتے ہو۔ دیکھو میدان محشر میں رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، میدان محشر میں حسین کے نانا جان کا سامنا کیسے کرو گے؟ قاتل حسین کو آج تو تم رحمہ اللہ، رضی اللہ، جی رحمت اللہ کے لقب سے سرفراز کر رہے ہو، آج اس کے حق میں صفائی دے رہے ہو میدان محشر میں۔ جب کیا حال ہوگا کہ حضور کے سامنے تم کو لایا جائے گا۔ اگر میرے آقا ارشاد فرما دے کہ نکمے بدبخت تو نے میری آل کے قاتل سے محبت کی تھی، بتائیے آپ۔ یزید کی تعریف لبوں پر ہے لیکن شفاعت کی امید حسین کے نانا سے، کوثر جس کا ہے، آپ ان کو چھوڑ کر ان کے قاتلوں کی، اور بڑے افسوس کی بات ہے، بہت درد دیتی ہے یہ بات، قتل بھی اہل بیت کو کیا گیا، غریب الوطن بھی نبی کی آل کو کیا گیا، خیمے بھی اہل بیت کے جلائے گئے، زنجیریں بھی اہل بیت کے ہاتھوں میں، بیڑیاں ان کے پیروں میں ڈالی گئی، بازاروں میں ان کو پھرایا گیا، یزید کے دربار میں سیدہ پاک فاطمہ الزہرا کی شہزادیوں کو کھڑایا گیا، بیمار
بیمار کربلا حضرت سید سجاد زین العابدین کے گلے میں توق، جی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں جو ہے زنجیریں بیڑیاں ڈال کر کانٹوں پر چلایا گیا، کئی میلوں تک، کئی 100 میلوں تک چلایا گیا، تمام ظلم اہل بیت پر ہوئے۔ آج اہل بیت کا تذکرہ کرنا تو دور کی بات، ان کے دشمنوں کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ کیا یہ وفاداری ہے؟ اس کو اس نظریے سے آپ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے 50 سال بعد 22,000 بدبخت حرامی النسل یزیدی اہل بیت کے قتل پر جب آمادہ ہو سکتے ہیں، ان کے خیمے جلا سکتے ہیں، تو افسوس کی بات نہیں ہے کہ آج کا مولوی یزید کی تعریف کر دے۔ انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے۔ دیکھو دور بدلا ہے لیکن حسینیت وہی ہے، دور بدلا ہے یزیدیت وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم غلامان حسین ابن علی ہے۔ کون ہے ہم؟ بولیے، غلامان حسین ابن علی ہے۔ جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، حسین کے نانا کی ملکیت ہے۔ جنت جو ہے جس کو ہونا ہے، ان کو چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ دیکھیں آپ کربلا کے میدان میں امام عالی مقام آپ نے علماء کرام سے سنے ہیں، آپ نے جو ہے مقررین سے بے شمار کربلا کی داستان کو سنا ہے۔ اس کو سمجھیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا صرف سنی جانے والی چیز نہیں ہے، اس کو محسوس کرو۔ جو ظلم و ستم سرکار کے گھرانے کے اوپر ہوا، اس کو محسوس کرو، دیکھو کہ آپ امام عالی مقام پر پانی بند کیا گیا، امام کے دل پر اس وقت کیا بیتی ہوگی کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے مجھ پر پانی بند کر رہے ہیں۔ ارے یہ لوگ مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، میری اولاد پر تیر چلا رہے ہیں، گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ آپ اس چیز کو محسوس کیجئے، جو بغاوت تھی، جو امت کی نفرت تھی اہل بیت اطہار کے ساتھ، وہ کس درجہ آگے نکل گئی تھی۔ معصوم بچوں کو تک شہید کر دیا گیا۔ یہ کیسی دشمنی تھی، یہ کیسی دشمنی تھی۔ یہ اسلام کے بھیس میں کیسے منافق پل رہے تھے، جنہوں نے قوم میں تفرقہ ڈالا اور اہل بیت کا باغی بنا دیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، ممبروں پر کھڑے ہو کر اہل بیت کی شان کو گھٹانا چند جو ہے ناخلف لوگوں کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ ان کی عادت ان کے باپ دادا سے ملتی ہے۔ بنو امیہ کی 100 سالہ حکومت میں ممبروں پر کھڑے ہو کر مولا علی شیر خدا کو گالیاں دی جاتی تھی، اہل بیت کی توہین کی جاتی تھی۔ مروان بن حکم ممبر رسول پر کھڑا ہوتا مسجد نبوی میں، ارے جس کا ممبر تھا وہیں پر کھڑا ہو کر اہل بیت کی شان میں نازیبا باتیں کیا کرتا تھا۔ جب وہ کر سکتے ہیں تو یہ تو ان کی جو ہے نسل ہے، یہ کریں گے کریں گے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، امام حسین کی ذات اقدس کی طرف دیکھیں۔ صبر کا ایک پہاڑ ہے، صبر کا ایک آسمان ہے، آسمان ہے۔ کسی کے گھر میں اگر ایک انتقال ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا چاہنے والا چلے گیا، ہمارا فلاں چلے گیا۔ جی بیٹا مر جائے تو باپ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، باپ مر جائے تو بیٹے ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی مر جائے تو بھائی ٹوٹ جاتا ہے۔ جی بھانجا چلا جائے تو ماموں ٹوٹ جاتا ہے، بھتیجا چلا جائے تو چچا ٹوٹ جاتا ہے۔ امام عالی مقام پر کیسے مصائب ہوئے۔ کربلا کا میدان تو دیکھیں آپ، حضرت عباس علمدار جیسے بھائی کے بازو قلم کر دیے گئے، امام حسین کے دل پر صدمہ ہے۔ حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، جوان بیٹے کی لاش مبارک امام عالی مقام کربلا کے میدان سے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ امام عالی مقام حضرت علی اکبر کو جب لانے کے لیے گئے تھے، ان کے جسد اقدس کو، تڑپتی ہوئی لاش کو جب لانے کے لیے گئے، امام کے بال کالے، داڑھی کالی، لیکن جب لاش مبارک کو اٹھا کر لا رہے تھے، امام حسین کے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اتنا صدمہ، اتنا ظلم، اتنا ستم
اتنا غم کا عالم امام علی مقام پر تھا۔ یہ افسوسناک واقعات، یہ دردناک شہادتیں ارے کس نے برداشت کی ہے؟ یہ نبی کی آل نے برداشت کی ہے، نبی کی اولاد نے برداشت کی ہے۔ سیدہ پاک کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب امام علی مقام کی بارگاہ میں آئی، کہا کہ میرے مولا، میرے برادر، یہ یزیدیوں نے ہم پر پانی بند کیا ہے، ہمارے اپنوں کو شہید کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے، ہمارے بھائیوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ یہ چھوٹا سا 6 مہینے کا علی اصغر ہے، امام حسین کے شہزادے علی اصغر۔ کہا بھائی آپ اسے لے جائیے، ان ظالموں کو دکھائیے، دیکھو اگر جو ہے تمہاری دشمنی ہم سے ہے، تم ہم پر پانی بند کر چکے ہو، ہم پر تم ظلم کر رہے ہو، یہ معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ 6 مہینے کے شیرخوار بچے نے، یہ جھولے میں پلنے والے نے، یہ ماں کی گودی کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ امام علی مقام اپنے چھوٹے سے شہزادے حضرت علی اصغر کو لے کر نکلے، یزیدیوں کی صف کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا کہ اے یزیدیوں، اے لوگو، دیکھو تمہاری دشمنی ہم سے ہے، تم نے ہم پر ظلم کیا ہے، تمہاری نگاہ میں ہم تمہارے دشمن ہیں، لیکن بتاؤ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ 6 مہینے کا بچہ جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس پر پانی کیوں بند کیے ہوئے ہو؟ امام نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے 2-4 قطرے اس کے حلق میں ڈال دو، حسین ضمانت دے رہا ہے کہ میدان محشر میں اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں۔ امام اپنے بچے کو لیے کھڑے، پانی پلا دو اس شیرخوار کو، اس معصوم پر ترس کھاؤ، اس کی معصومیت پر رحم کرو۔ ابن زیاد نے اشارہ دیا، حرملا نے تیر کھینچا، تیر بھی کیسا؟ علی اصغر کا گلا چھوٹا، تیر بڑا تھا، 3 منہ والا تیر۔ اس نے کھینچا، کھینچ کر ایسا نشانہ سادھا کہ تیر ہواؤں میں پرواز کرتا ہوا امام علی مقام کے شہزادے کے حلق میں جا کر اٹک گیا۔ ننھی سی جان جب تڑپی، خون کا پھوارا نکلا، امام نے خون کو اچھالتے ہوئے ارشاد فرمایا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، مولا تو نے اکبر مانگا تو میں نے دے دیا، یہ چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ بھی قبول فرما۔ اس باپ کی حالت کیا ہوگی جس کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ تڑپ رہا ہے، اور ظلم کرنے والا، تیر چلانے والا کلمہ گو ہے، انہی کے نانا کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور تیر چلا رہا ہے۔ کیسی دشمنی ہے؟ چھوٹی سی ننھی سی لاش کو لائے، کہا کہ زینب، پانی تو ان ظالموں نے نہیں دیا ہے، اس کو کوثر کا مالک بنا کر آیا، کوثر کا مالک بنا کر آیا ہوں۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا امامہ باندھے، اپنی دستار باندھے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا زرہ پہنے، سرکار کا لباس پہنے، اور اپنے بابا حیدر کرار کی ذوالفقار ہما اپنے ساتھ لیے خیمے سے نکل رہے ہیں، اور بیویوں کو، پردہ نشین خواتین کو تلقین کی، صبر کی تلقین کی۔ امام جب جا رہے ہیں، سیدہ زینب جو ہے عرض کرنے لگی کہ بھائی آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں چھوڑا جو نہ کیا ہو، آپ کے بعد یہ سیدہ پاک کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ آپ کے بعد یہ معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ زینب، میں تمہیں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ رہا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنی بہن سیدہ زینب بنت فاطمہ کے ہاتھ لیے اور کلائیوں کے بوسے دے دیے۔
سیدہ زینب نے عرض کی کہ مولا آپ نے میری کلائیوں کے بوسے کیوں لیے؟ آپ نے میری کلائیوں کے بوسے کیوں لیے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بابا سے سنا ہوں، میرے بابا علی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حسین تیری شہادت کے بعد میری بیٹی زینب کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی جائے گی۔ اے زینب اس وقت کو یاد کر رہا ہو جب ہم نہیں ہوں گے اور تمہارے ہاتھوں میں جو ہے یہ زنجیریں ڈالی جائے گی، زنجیریں ڈالی جائے گی۔ سیدہ زینب غش کھائی اور جب اٹھی تو ایک سرد آہ بھری کہا کہ زینب کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی میں نے یہ میدان میں عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر میں نے اس میدان میں دیکھا ہے۔ کہا کہ زینب تم نے کیا دیکھا؟ سیدہ زینب عرض کرنے لگی کہ بھائی میں نے آپ کے مقتل کو دیکھا، یزیدی گھیرے ہوئے ہیں، ایک کورام مچا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ آپ کا جو مقتل ہے، آپ کی جو شہادت گاہ ہے جہاں آپ شہادت شہید ہونے والے ہیں، میں نے خاتون کو دیکھا جو اپنے سفید بالوں سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ میں نے ایک خاتون کو دیکھا، میں گئی اور کہنے لگی کہ مائی آپ کون ہیں؟ اس میدان میں تو ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں پر کسی نے ہم کو سلام تک نہیں کیا، پانی ہم پر بن کر دیا گیا، ظلم ہم پر کیے گئے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کون ہے جو ہم پر احسان کر رہی ہے؟ سیدہ زینب عرض کرتی ہے کہ بھائی جب انہوں نے نظر پلٹا کر دیکھا، کہا کہ زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ اے زینب تھوڑی دیر بعد میرا لختے جگر گھوڑے سے نیچے گرایا جائے گا۔ اے زینب میں مدینے سے یہاں پر آ گئی تاکہ وہ جب وہ گھوڑے سے نیچے گرے تو اس کو کنکریاں نہ چبھ جائے، اس کو کنکریاں نہ چبھ جائے۔ تو میاں جس کو کنکریاں نہ چبھے، سیدہ کا دل پارا پارا ہو جائے، اس حسین ابن علی کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام علی مقام علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، خیمے سے باہر آئے اور اپنے ذوالجناح کے پاس، اپنی سواری کے پاس کھڑے ہو گئے، کبھی میدان کی طرف دیکھا، کبھی خیمے کی طرف دیکھا۔ بیویوں کی آہ و بکا چل رہی ہے، بیویاں رو رہی ہے، سیدانیاں رو رہی ہے۔ امام علی مقام نے کبھی سیدہ زینب کو دیکھا، کبھی اپنی سواری کو دیکھا، کبھی لشکر یزید کو دیکھا۔ سیدہ نے، مولا علی کی شہزادی سیدہ زینب نے عرض کی کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ زینب آج تیرا بھائی اتنا غریب الوطن ہو چکا ہے کہ جبھی بھی میں گھوڑے پر سوار ہوتا تو مجھے سوار کرنے کے لیے میرا برادر عباس ہوتا، علی اکبر ہوتا، کبھی اون ہوتا، کبھی محمد ہوتا، کبھی قاسم آ جاتے، کبھی کوئی میرا رفیق آ جاتا، کوئی میرا خادم و غلام آ جاتا۔ آج حسین اتنا تنہا ہو گیا کہ گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ سیدہ زینب بنت علی نے کہا کہ بھائی اگر کوئی نہیں تو کیا ہوا، علی کی بیٹی ابھی زندہ ہے، علی کی بیٹی ابھی زندہ ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے برادر کو گھوڑے پر سوار کیا، تلوار دی، امام علی مقام نے لگام کو کھینچا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، پھر سے لگام کو کھینچا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ کہا کہ تجھے کیا ہوا، آگے بڑھ۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھا، بار بار نیچے کی جانب دیکھتا، بار بار نیچے کی جانب دیکھتا ہے۔ کہا کہ ذوالجناح آگے بڑھ، آگے بڑھ، بار بار نیچے دیکھتا۔ آپ نے کہا کہ نیچے کیا ہے؟ آپ نے جب نیچے دیکھا تو آپ توجہ فرمائیے، امام علی مقام نیچے آئے، گھوڑے کے قدموں میں سیدہ سکینہ امام حسین کی 4 سال کی شہزادی گھوڑے کے قدم پیر پکڑ کر عرض کر رہی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو مت لے جا، میرے بابا کو مت لے جا، میں ان کے سینے پر سوتی ہوں، میرے بابا کا سینہ چھوٹ جائے گا تو خاک پر میں کیسے سوؤں گی۔ امام علی مقام نے اپنی شہزادی کو سینے سے لگایا، بوسے دیے۔ ایک باپ کے دل کی کیفیت تو دیکھو۔
سیدہ زینب کے حوالے کیا، کہا کہ زینب یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ ہونے دینا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ مسلمانوں توجہ فرمائیے، امام عالی مقام لشکر یزید کے سامنے گئے، ارشاد فرمایا، اتمام حجت کی، کہا تم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد ہے میرے نانا، یہ میرے نانا ہے، تم جانتے ہو کہ میرے نانا نے مجھ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، تم جانتے ہو جب میں میرے نانا کی پشت پر بیٹھ جاتا تو میرے نانا سجدوں کو لمبا کر دیتے، تم جانتے ہو میرا گھرانہ وہ ہے جس میں وحی نازل ہوئی، تم نے ہم پر ظلم کیا، تم نے ہمیں قتل کر بلایا۔ امام عالی مقام نے لشکر یزید میں سے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، فلاں کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تو نے نہیں لکھا تھا؟ کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ تمام کی نظریں جھک گئی، کہا کہ حسین کام کی بات کرو، یزید کی بیعت کرو، یزید کی بیعت کرو۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسین کا پاک ہاتھ کسی ناپاک، کسی شرابی، کسی جواڑی، کسی بدکار، کسی حرامی نسل کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ امام عالی مقام علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے یزیدی، ذوالفقار کو کھینچا، تلوار چل رہی ہے امام عالی مقام کی، یزیدیوں کے سر گاجر مولی کی طرح کٹ رہے، ندا آئی کہ حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، تم یہاں پر کاٹنے نہیں کٹنے کے لیے آئے ہو، اپنے نانا کا وعدہ نبھاؤ، نانا سے جو وعدے کیے تھے بچپن میں وہ نبھاؤ، تمہارے خون کی سرخی سے اسلام زندہ ہوگا، تم نے تمام امتحانات پورے کر دیے، اے حسین تلوار کو روک دے، اے حسین تلوار کو روک دے۔ امام عالی مقام نے تلوار کو روکا، یہاں سے ضربات چلے، یہاں سے ضربات چلے، یزیدی ٹوٹ پڑے امام عالی مقام پر، زخموں سے چور ہو گئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ زخموں سے چور چور آپ کا جسم مبارک ہو گیا، اور پشت کے اوپر 102 زخم لگے ہوئے ہیں، سینے پر تیر لگے ہوئے ہیں۔ امام گھوڑے سے آ کر نیچے گرے اور شمر آیا امام عالی مقام کے سینے پر چڑھ گیا اور خنجر نکالا۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ تو کون ہے؟ کہا میں شمر ذوالجوشن ہوں۔ کہا کہ اپنا سینہ دکھا، اس نے اپنا سینہ چاک کیا، سینہ امام نے دیکھا اور ارشاد فرمایا میرے نانا نے سچ فرمایا تھا۔ کہا کہ حسین تیرے نانا نے تجھے کیا کہا تھا؟ کہا تھا، امام عالی مقام نے کہا کہ شمر میرے نانا نے کہا تھا کہ میری اہل بیت کے خون کو اے حسین تجھے وہ شہید کرے گا جو ابلغ کتا ہوگا، جس کے سینے پر داغ ہوں گے۔ امام عالی مقام نے کہا بتا دن کون سا ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے۔ کہا کہ وقت کیا ہے؟ کہا خطبے کا ہے۔ کہا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ لوگ خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا ارے حیرت کی بات ہے، ساری دنیا میں میرے نانا کی امت ممبروں پر چڑھ کر ہم پر درود پڑھ رہی ہے اور تو میرے سینے پر چڑھ کر مجھے قتل کر رہا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا مہلت دے، سجدے میں چلے جاؤ، میرے سر کو کاٹ دے۔ امام عالی مقام سجدے میں گئے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے ایک کوہرام مچا ہوا ہے، عرش کے مکین ہو یا فرش کے فرشتے ہو، روحیں کانپ رہی ہے کہ یہ کیسا منظر ہے۔ حضور کے کندھوں پر سوار ہونے والا آج تیروں کے مسلح پر، تیروں کے جانماز پر سجدہ ریز ہے۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی گونج رہی ہے صدا سبحان ربی العالی۔ شمر نے امام عالی مقام کے گلے پر خنجر چلایا، گلا کٹ رہا ہے، امام کا خون نکل رہا ہے اور صدا رہی ہے نبی مکرم کی حسین صبر کر لینا۔ انبیاء کہہ رہے ہیں حسین صبر کر لینا، شہداء کہہ رہے حسین صبر کر لینا، امام عالی مقام کی والدہ کہہ رہے حسین صبر کر لینا، میں نے تجھے دودھ اسی لیے پلایا تھا۔ مولا علی کہہ رہے حسین صبر کر لینا۔ سر حسین کو کاٹا گیا اور نیزے پر جب لگایا
خدا کی عزت کی قسم ہے یزیدی حیران تھے، سجدے میں جو صدا آ رہی تھی سبحان ربی الاعلیٰ، نیزے پر امام کا سر گیا تو وہی صدا سبحان ربی الاعلیٰ کی چل رہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا چل رہی ہے۔ بات کو اختصاراً اپنی ختم کروں، امام کا سر تن سے جدا کیا گیا، نیزے پر لگایا گیا، اور خیموں کی طرف جو ہے لٹیرے آئے، یہ شام کے لشکر کے شامی آئے، خیموں کو جلا دیا، بیویوں کے مال و اسباب لوٹ لیا۔ حد یہ ہو گئی جن کے سروں کو آسمان نے نہ دیکھا تھا ان کی چادروں کو چھین لیا گیا، سیدانیوں کی چادروں کو چھین لیا گیا۔ حضرت سکینہ بنت حسین کے کانوں کی بالیوں کو ایسی زور سے کھینچا کہ کان پھٹ گئے، خون جاری ہو گیا، ایک کوہرام مچا ہوا ہے، کربلا میں اندھیرے چھا چکے ہیں اور مال و اسباب لوٹے جا رہے۔ امام حسین کے فرزند 12 سال کی عمر کے امام زین العابدین جن کی نسل میں آج سادات ہے، امام زین العابدین بیمار ہے، بیڑیاں ڈال دی گئی۔ سیدہ سکینہ دوڑی مقتل حسین کی طرف، ان کے پیچھے سیدہ زینب دوڑی کہ سکینہ کہاں پر ہو؟ اندھیرا چھایا ہوا ہے میدان کربلا میں، دیکھا کہ ایک ٹیلا نما نظر آ رہا ہے، رونے کی صدائیں آ رہی ہے۔ جب قریب گئی تو سیدہ سکینہ بنت حسین ایک سینے پر گر کر رو رہی ہے۔ کہا کہ سکینہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یہ میرے بابا کا سینہ ہے۔ کہا کہ سکینہ یہاں پر تو کئی لوگ پڑے ہوئے ہیں، کئی جسم یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، تجھے کیسے پتا یہ میرے بھائی کا سینہ ہے؟ کہا کہ پھوپھی جان جب میں یہاں پر مقتل میں آئی آواز دیتے ہوئے بابا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے کانوں کو کاٹ دیا گیا ہے، میری بالیاں چھین لی گئی ہے۔ سیدہ سکینہ عرض کرتی ہے پھوپھی جان اس سینے سے آواز آئی کہ سکینہ تیرا بابا یہاں پر پڑا ہوا ہے، تیرا بابا یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ ارے یزیدیوں کے جنازوں کو یزیدیوں نے نماز پڑھا کر دفنایا، لیکن نبی کے نور نظر کے جنازے، اہل بیت کے جنازے اسی طرح چھوڑ دیے گئے۔ یہ ظلم کی انتہا امت نے کی ہے، یہ ظلم کی انتہا امت نے کی ہے۔ یہ جو یزیدی تھے کون تھے؟ یہ زمین پھاڑ کر نہیں نکلے تھے، زمین پھاڑ کر نہیں نکلے تھے۔ آج بھی وہی حال اہل بیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کل وہ یزید کلمہ پڑھ کر اہل بیت سے دشمنی کرتا تھا، آج کے بھی یزیدی اہل بیت کے ذکر سے چل رہے۔ بتائیے آپ جس کے نانا کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو ان کی آل کی یاد منانا، ان کے اب نیا ایک نکال کے چھوڑے 3 دن تک غم ہونا، یہ غم کیسی چیز ہے؟ خدا کی قسم میرے آقا نے 50 سال پہلے رو کر یہ بتا دیا، دیکھو میں غم حسین میں امام حسین کی شہادت سے پہلے رو رہا ہوں۔ اور 10 محرم کا دن تھا، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے خواب میں دیکھا، حضور کے چہرے پر خاک ہے، سرکار کا چہرہ گردآلود ہے، آقا کی زلفیں گردآلود ہے، لباس پر خون ہی خون ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے عرض کی، ام سلمہ نے دیکھا اسی وقت، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسی حالت آپ نے بنا رکھی ہے، یہ آپ کی کیسی حالت ہے؟ حضور کے ہاتھوں میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اے ابن عباس میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، میری آل کو شہید کر دیا گیا ہے، انہی کا خون اس شیشی میں میں نے جمع کیا ہے۔ میاں غم حسین میں رونا یہ سنت رسول کبریا ہے، غم حسین میں اشک بہانا وہ آنکھ ہی کیا جو امام حسین کے غم میں نہ روئے، وہ انسان ہی کیا جسے سادات کربلا کا غم نہ ہو۔ بس آخری بات کہتا ہوں، یزیدی نہ بنو، حسینی بن جاؤ، سچے حسینی بن جاؤ۔ حضور سے محبت ہے تو حضور کی آل سے محبت کرو،
حضور کے گھرانے سے محبت کرو، یہی وہ دین ہے جو صدیق اکبر نے دیا ہے، یہی وہ دین ہے جو فاروق اعظم نے دیا ہے، یہی وہ دین ہے جو عثمان ذی النورین نے دیا ہے، یہی وہ دین ہے جو مولا کائنات نے تمہیں دیا ہے، یہی وہ دین ہے جو کربلا سے تمہیں ملا ہے، یہی وہ دین ہے جو معین الدین حسن سنجری ہندوستان لے کر آئے۔ یہ ولیوں کا عقیدہ ہے، یہ قطبوں کا، اغواس کا، اخیار کا، نجوا کا عقیدہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج چند ناخلف مولوی یزیدیت کی تعریف کر کر خود کا بھی ایمان تباہ کر چکے ہیں اور قوم کا بھی ایمان تباہ کر رہے ہیں۔ یہ سفید داڑیاں والے لوگوں کو معلوم ہے آج سے 20-30 سال پہلے یزید پر لعنت کی جاتی تھی، یزید کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگ یزید کی تعریف کر رہے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، قیامت قریب ہے، ایسے لوگ نکلتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ حضور سے محبت کرے، حضور کے گھرانے سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام حسین کا سچا پکا عاشق بنائے، ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ کرے۔ پروردگارا ہمارے بولنے کو سننے کو قبول فرما۔